وتعالى في كتاب القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. اپنے سلسلہ کلام سے جوڑتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں جو معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے انہیں سے پیوستہ اور وابستہ اپنی گفتگو کو رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور میں بارہا اس بات کو آپ کے سامنے کل بھی میں نے اس سلسلے میں کہا تھا کہ ان کے سلسلے سے ضروری یہ ہوتا ہے مجمع اور شوق کے ساتھ مجلس میں شرکت کریں اور یہ شرکت تبھی ہوتی ہے جب دلچسپیاں ہوں. جہاں محبت میں اضافہ ہوتا ہے وہاں محبت اپنے اندر کشش پیدا کر دیتی ہے اور اس کشش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا بلکہ وہ کھینچا چلا آتا ہے اس پیغام کی طرف جو اسے حاصل کرتا ہے. میں نے قرآن کریم کے اس بلیغ کلام کے سلسلے میں جس آیت مبارکہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ سورہ بقر کی آیت مبارکہ 7 نمبر کی آیت ہے اور اس کو جان بوجھ کے اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا جان جائے کہ پروردگار عالم بھی لوگوں کے دلوں پر تالے لگاتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ جو ہے وہ دلوں کے اوپر تالے لگا دیتا ہے اور خالی دلوں ہی پہ تالے نہیں لگاتا بلکہ وہ اس کے کانوں پر بھی تالے لگاتا ہے، اس کی آنکھوں پر بھی تالے لگاتا ہے. اور جب اللہ کی جانب سے تالے لگ جاتے ہیں تو پھر کوئی نبی آ جائے، کوئی مرسل آ جائے، کوئی رسول آ جائے، کوئی پیغمبر آ جائے، کوئی اوتار آ جائے، کوئی بھی پیغام دینے والا آ جائے، کتنی بھی ہدایت کر دے پھر اس پر ہدایت کا اثر ہونے والا نہیں ہے. نہ اس کے کان سننے کے لیے تیار ہوں گے، نہ اس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا، نہ اس کی آنکھیں دیکھنے کے لیے تیار ہوں گی. اس لیے کہ اس کے دل پر تالا لگا دیا گیا ہے، اس کی آنکھوں پہ تالا لگا دیا گیا ہے، اس کے کانوں پہ تالا لگا دیا گیا ہے. اور یہ تالا لگایا اس لیے گیا ہے کہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال دیا کہ اللہ نے اپنی عدالت کے تحت اس کے دل پہ تالا لگا دیا، اس کے کانوں پہ تالا لگا دیا اور اس کی آنکھوں پہ تالا لگا دیا. ایک درود پڑھے بر محمد والے محمد. لہذا یہ کیوں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کا عطا کرنے والا بھی وہی ہے، دل کا بنانے والا بھی وہی ہے، کانوں کو بخشنے والا بھی وہی ہے، یہ وجود عطا کرنے والا بھی وہی ہے، یہ جسمانیت دینے والا بھی وہی ہے، یہ روحانیت سے سرفراز کرنے والا بھی وہی ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے. آج تک پوری دنیا تھک چکی ہے انسان جیسا بنانے کے لیے، لیکن انسان نہیں بنا
ضرور بنا لیے لیکن انسان نہیں بنا پائی ہے اور نہ بنا پائے گی، اس لیے کہ یہ وہ خالق اکبر ہے جس نے اسے زیور حیات سے آراستہ کر کے بھیجا ہے اور اس کو جو ایک وجود بخشا ہے، اس وجود کو بڑا حسین اس نے بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بہت ہی اس کے اندر اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں رکھی ہیں۔ اس نے اسے تو سرفراز کیا ہے، اتنی نعمتوں سے کر دیا ہے اور اتنی راحتوں سے اور رحمتوں سے سرفراز کیا ہے کہ جن کا شمار نہیں کر سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ شمار کر سکے، اس لیے کہ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میری انگلیوں پر یہ ناخن کیوں آئے ہیں، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے سر پہ بال کس لیے جمے ہیں، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی زبان میں ہڈی کس لیے نہیں ہے۔ میری گفتگو اگر آپ کے اذہان پہ بات نہ بنے تو میں آپ کی خدمت ایسے ہی آہستہ آہستہ کرتا رہوں گا، حالانکہ میں خاموش مجمع میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلوات، جتنے آپ بیدار رہیں گے انشاءاللہ لطف حاصل کریں گے اور اس عطا کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں گے انسانی وجود، میں نے عرض کیا تھا رات بھی آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے اس ایک وجود کو صرف اسی اس میں نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پورا وجود انسانیت جو ہے وہ ایک سلطنت ہے، ایک سلطنت ہے، ایک حکومت ہے، ایک نظام الہی ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کا ایک نیا نظام ہے جو اس نے آپ کو اور ہمیں عطا کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس سے آشنا نہیں ہیں، اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو خود کو ہی نہیں پہچان سکتے تو پھر یہ بتائیے جب ہمارے اندر اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو تو ہم خدا کو کیسے پہچانیں گے، ہم خدا کے پیغمبر کو کیسے پہچانیں گے، ہم پیغمبر کے جانشینوں کو کیسے پہچانیں گے، ہم پیغمبر کی طرف سے میسنجر جنہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان کو کیسے پہچانیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایمان کیسا ہوتا ہے، اللہ کیسا ہوتا ہے، رسول کیسے ہوتے ہیں، پیغمبر کیسے ہوتے ہیں اور نبی کیسے ہوتے ہیں۔ یہ معرفت ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب کہ ہم وجود کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہم اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کریں، یہ سمجھیں کہ ہم کیا ہیں۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم کیا ہیں تو پھر ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا پیدا کرنے والا کیسا ہے۔ ایک بلند ترین درود پڑھے پر محمد والے محمد، جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا یہ حقیقت ہے، یہ جو نعرہ آپ نے لگایا اس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے بغیر ملنے والا کچھ نہیں ہے، سب اسی کے ذریعے ہے، اسی کے تو فیض ہے، اسی کے صدقے میں ہے، اور یہ یقیناً لگانا بھی چاہیے اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے، یہی تو توسل ہے، یہی تو وسیلہ ہے، یہی تو رابطہ ہے، یہی تو سورس ہے، یہی تو پاور ہے، جو پاور ہمیں کوئی پاور دے سکتی ہے، جو پاور ہمیں کوئی پاور دے سکتی ہے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے ضروری ہے نفس کی معرفت رکھنا، نفس کو پہچان لینا، نفس سے مراد ہے اپنے آپ کو پہچان لینا، اپنے وجود کو پہچان لینا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وجود ہمارا ہے، یہ جسم ہمارا ہے، یہ ہیکل وجود ہمارا ہے، یہ دماغ ہمارا ہے، یہ دل ہمارا ہے، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، یہ زبان ہماری ہے، یہ ناک ہماری ہے، یہ جسم و جسمانیت ہماری ہے، مگر عزیزان گرامی ہم اس سارے جسم کو لے کے کہیں جانے والے نہیں ہیں، یہی
باقی ہے، جب تک ہماری جان باقی ہے، اس کے بعد آپ بتائیے کہ کیا یہ جسم کہیں جا رہا ہے سوائے قبر کے؟ سوائے قبر کے کہیں اور نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے دولت انسان نے کمائی ہے تو دولت بھی یہی چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد پیدا کی ہے اولاد بھی یہی چھوڑ کے جا رہا ہے، وجود پایا ہے اپنے وجود کو بھی یہی چھوڑ کے جا رہا ہے، لے کے کیا جا رہا ہے؟ وجود قبر میں رکھا ہوا ہے، برس گزر جاتے ہیں، قبر میں موجود رہتا ہے، مگر عزیزو جاتا کیا ہے؟ جاتے ہیں اس کے اعمال، جاتا ہے اس کا عقیدہ۔ اگر عمل اور عقیدہ صحیح ہے تو وہ سب کچھ جا رہا ہے، یہ وجود کہیں نہیں جا رہا، یہ یہیں پڑا، ہم یہیں چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ وہاں جو جائے گی وہ کچھ اور زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ ہم نے اس وجود کو زندگی سمجھ لیا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو پروردگار ابد الآباد کے لیے دینے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی، جہاں موت ہی نہیں ہے، جہاں موت ہی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اب آپ ذرا سا سوچئے کہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت نہیں ہے، اس زندگی کو بہتر سمجھیں گے یا اس زندگی کو بہتر سمجھیں گے جو 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال؟ ارے جسے 900 برس کی زندگی ملی اس نے بھی اس زندگی پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، لیکن عبرت کے لیے آپ کے وجود میں پروردگار عالم نے سب کچھ سما کے رکھا ہے۔ اگر اپنے وجود کے ایک ایک حصے پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو رب العزت کو پہچانتے چلے جائیں، اللہ کی وحدانیت کا قصیدہ پڑھتے چلے جائیں، اس کی معبودیت کو تسلیم کرتے چلے جائیں، اسے لائق عبادت سمجھتے ہوئے رہ جائیں، یعنی سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، سب کچھ عطائے پروردگار ہے، اور جب عطائے پروردگار ہے تو وہ جب چاہے تب ہماری نبض حیات کو بند کر دے، جب چاہے ہماری زندگی کو لے لے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اسی رب العزت کو یاد کرتے رہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ڈائریکٹ آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ڈائریکٹ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہیں تو آپ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آپ کے اندر وہ وسعت ہی نہیں ہے۔ وہ تو وہ پہنچائے گا جس کا ادھر سے نور سے رشتہ ہو، ادھر بشریت سے رشتہ ہو۔ ایک بلند ترین درود پڑھنے اور محمد وآل محمد، ایک اور بلند درود پڑھنے۔ ایک اور درود پڑھے بر محمد وآل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان ہے کیا؟ یہ انسان ایک ایسا وجود ہے، یہ انسان ایک ایسی حکومت ہے، یہ انسان ایک ایسی سلطنت ہے جس میں دریا بھی ہے، جس میں چشمے بھی ہیں، جس میں جھرنے بھی ہیں، جس میں آبدوز بھی ہیں، جس میں میدان بھی ہیں، جس میں بیابان بھی ہیں، جس میں جنگل بھی ہے، جس میں وزیر بھی ہے، جس میں بادشاہ بھی ہے، جس میں وزیر خوراک بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسی انسان کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس میں دریا بھی موجود ہے، اس میں خشکی بھی موجود ہے، اس میں طہارتوں کے باغ بھی موجود ہے، اس میں نجاستوں کا ایک الگ سے ایریا بھی موجود ہے۔ اسی انسان میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اس کی باریک باریک رگیں، باریک باریک سریانے اس کے جسم میں جو دوڑ رہی ہیں، ذرا غور کیجئے، اس پروردگار کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کے پیروں میں ایسٹرا رگیں رکھی ہیں۔ ایسٹرا مطلب زیادہ رگیں رکھی ہیں، جتنی کی ضرورت نہیں تھی
مجھ سے بھی زیادہ رکھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے بندوں میں سے کسی کو دل کا دورہ ہو جائے، اس کی دل کی رگیں بند ہو جائیں، تو پیر میں سے رگ کو نکال لیا جائے، اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ان رگوں کو نکال کے پھینک دیا جائے اور ان رگوں کو ڈال دیا جائے. دیکھو کتنا اچھا معبود ہے وہ، جس نے پہلے سے تمہاری زندگی کو بچانے کا انتظام کیا ہے. بلند ترین درود پڑھیں اور محمد والے محمد. اتنے بڑے انتظامات آپ کے وجود کو باقی رہنے کے لیے رکھے ہیں. اسی لیے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یبنا آدم خلقت للبقاء لا للفنا. ہم نے آدمی کو پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، مٹ جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. مٹ جانے کے لیے، فنا ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جسم فنا ہوتا ہے، آدمیت فنا نہیں ہوتی. جسم فنا ہوتا ہے، انسانیت فنا نہیں ہوتی. شخص فنا ہوتا ہے، شخصیت فنا نہیں ہوتی، وہ باقی رہتی ہے. ایک ضرور پودے پر محمد والے محمد. شخصیت مٹا نہیں کرتی. تو دیکھیں کہ اس رب العزت نے کتنا حسین آپ کو بنایا، مگر ہم ہیں کہ ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، اس کے راستوں کو بھولے ہوئے ہیں، اس کے پیغام کو بھولے ہوئے ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں ہے اللہ کون ہے. میں آج ایک بچے سے سوال کر رہا تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ اللہ حلوہ کھاتا ہے یا پراٹھا؟ بچہ 605 میں پڑھ گیا، تو آپ کو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اللہ کھاتا بھی ہے یا نہیں بھی. ایک یہی کی بات نہیں کرتا، اور کئی جگہ تو میں نے اس طرح کے سوالات کیے، تو کسی نے کہا حلوہ کھاتا ہے، کسی نے کہا پراٹھا. ہم نے کہا یہ بتائیے حلوہ آپ نے کھلایا تھا؟ اللہ نے کبھی کھلایا تو کبھی نہیں. تو پھر کیسے پتا آپ کو کہ اللہ حلوہ کھاتا ہے؟ پراٹھا کھلایا تو نہیں، پھر معلوم کیسے ہے کہ اسے پراٹھے کی ضرورت تھی اور ہم نے لے جا کے کھلایا؟ کھلایا نہیں ہے تو کیسے پتا؟ کہ یہ ایسے ہی کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ گھر میں تربیت کی کمی ہے. توجہ کیجیے گا، گھر میں تربیت کی کمی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینا چاہیے کہ جس سے یہ اندازہ لگے کہ ان 10 دن کی تعلیم اور سال بھر پڑھائی ہوئی تعلیم دونوں میں فرق یہ ہو کہ جو سال بھر پڑھایا جاتا ہو وہ وحدانیت سے دور کر دے، اور جو 10 دن میں تعلیم دی جائی ہو وہ خدا کے قریب کر کے انسان کو آگے بڑھائے. درود پڑھ کر محمد والے خدا کے قریب کر دے وہ بہتر ہے. اسی لیے آج کے دور میں آپ کے دیکھیے دنیا کی یونیورسٹی، دنیا کے کالج، ڈگری کالج، چھوٹے سے چھوٹے پرائمری سے لے کر ڈگری کالج تک اور یونیورسٹیوں تک آپ جا کے دیکھیے، کہیں بھی اخلاق کی تعلیم نہیں ہے، کہیں کردار کی تعلیم نہیں ہے، کہیں اطاعت والدین پہ پڑھایا نہیں جا رہا ہے، کہیں ماں باپ کی اطاعت کیسے کی جائے یہ سمجھایا نہیں جا رہا ہے. پرانے دور کو اٹھا کے دیکھیے جس میں وید، پنڈت، ملا، مولوی، عالم، حافظ، قاری، مفتی جتنے ہوتے تھے، جتنے ٹیچر ہوتے تھے، چاہے وہ پنڈت ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، لیکن وہ سب سے پہلے بچوں کو سکھایا جاتا تھا بیٹا جب مدرسے یا اسکول کے لیے آؤ تو راستے میں کوئی بزرگ ملے تب سلام کرو، تم سے کوئی چھوٹا ملے تب سلام کرو، یہ کہا جاتا تھا. لیکن آج
یہ سارے چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں، کوئی نہیں بتاتا، اور اس دور کے ٹیچروں سے بچے لڑتے تھے، کانپتے تھے، تھراتے تھے، ڈرتے تھے۔ آج کے بچے استاد ہی کی پٹائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو دور جب اتنا بگڑ جائے کہ جہاں استاد ہی پٹنے لگے، وہاں تعلیم کیا ہوگی، وہاں تربیت کیا ہوگی، وہاں آبیاری کیا ہوگی، وہاں درس کیا ملے گا؟ عزیزوں، بس ایک مقام اسلام کا ایسا ہے جہاں ساری تربیتیں دی جاتی ہیں۔ بچوں کو کیسے تربیت کریں یہ بھی بتایا جاتا ہے، بڑوں کا کیسے احترام کریں یہ بھی بتایا جاتا ہے، استاد کا احترام کیسے کریں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماں کا درجہ کیا ہے، بھائی کا درجہ کیا ہے، بیٹوں کا درجہ کیا ہے، بچوں کا درجہ کیا ہے، بیٹیوں کا مقام کیا ہے، ہمیں کس کے ساتھ کیسی گفتگو کرنا ہے، کس انداز سے رہنا ہے، یہ سب پیار و محبت اگر بانٹا ہے تو اسلام نے بانٹا ہے۔ اسی لیے اسلام قرآن نے بڑھ کے آواز دی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کر لیا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور تم ہمیشہ کے لیے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیشہ کے لیے گھاٹا اٹھانے والوں میں رہ جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تو بہت ہے، ادیان کی تو بھرمار ہے، نہ جانے کتنے دین ہیں، کوئی شمار ہے؟ کوئی شمار نہیں ہے، مگر جتنے دین ہیں وہ کہیں صوفیوں کے بنائے ہیں، کہیں ملاؤں کے بنائے ہیں، کہیں تعویذ گنڈا والوں کے بنائے ہوئے ہیں، کہیں پیروں کے بنائے ہوئے ہیں، کہیں پنڈتوں کے بنائے ہوئے ہیں، کہیں پجاریوں کے بنائے ہوئے ہیں، کہیں ست سنگیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے بنائے ہوئے دین ہیں۔ اگر خدا کا بنایا ہوا کوئی نظام ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام۔ جو اللہ بنا کے بھیجے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، یا جو بندے ہمیں دین دے دے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ تو ہماری بقا کے لیے صرف وہی دین ہمیں چاہیے جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ نے جسے پسند کیا ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے اسلام سلامتی کے دین کا نام ہے۔ کاہے کا نام ہے؟ سلامتی کے دین کا نام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو بھی برا کہتے ہیں، پیغمبر کو بھی برا کہتے ہیں، برا کہنے کے طریقے الگ الگ ہیں، اللہ کو بھی ظالم ٹھہرا دیتے ہیں، اور پیغمبر کو اپنے جیسا کہنے لگتے ہیں، پیغمبر کو اپنے جیسا کہنے لگتے ہیں۔ تھا وہ نوری نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ پیغمبر نوری نہیں تھے، خاکی تھے۔ جیسے ہم کھاتے ویسے وہ کھاتے تھے، جیسے ہم پیتے ویسے وہ پیتے تھے، جیسے ہم چلتے ویسے وہ چلتے تھے، جیسے ہم اٹھتے ویسے وہ اٹھتے تھے، جیسے ہم بیٹھتے ویسے وہ بیٹھتے تھے۔ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہم تھے ویسے ہی وہ ہیں۔ یہ کہنے والوں سے میں ذرا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے آپ کو کبھی پہچانا ہے کہ تم کیسے ہو؟ کیا تم نے خود اپنے آپ کو کبھی پہچانا ہے کہ تم کیسے ہو؟ کہنے کیا مطلب؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے ہو، خاکی ہو یا نوری؟ اب جواب نہیں دیتے، کہنے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم خاکی ہیں یا ہم نوری ہیں۔ ہم نے کہا اچھا تمہیں یہ نہیں پتا؟ تم خود کو تو یہ پتا نہیں کہ میں خاکی ہوں یا نوری، اور پیغمبر کے لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خاکی بشر تھے، ہم جیسے تھے۔ شرم آنا چاہیے، تھوڑی سی حیا تو آنا چاہیے۔ وہ میسنجر ہے جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا ہے، سردار بنا کے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، ختم رسول بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے لیے تم یہ کہتے نظر آ رہے ہو تمہیں اپنا خود کا پتہ نہیں
جب تم اپنا پتہ کر لو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے، پیغمبر کی عظمت کیا ہے، پیغمبر کا معیار کیا ہے۔ بس سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ خدا سے ماننے تو سب بیٹھے ہیں مگر محبت اللہ سے کتنے کرتے ہیں؟ شاید اگر میں اس مجمع میں کہوں کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے محبت کتنے لوگ کرتے ہیں تو سبھی اٹھا لیں گے۔ جی میں اٹھوا نہیں رہا لیکن اٹھا تو لیں گے نا۔ بولیے ارے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں تو سب ہاتھ اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ سب اٹھائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، چاہے اٹھوا کے دیکھ لو، چاہے اٹھوا کے دیکھ لو، سب اٹھا لیں گے ہاتھ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر پلٹ کے اگر میں یہ پوچھ لوں کہ تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو مگر اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی تو پھر کوئی جواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو محبت کر رہے ہیں وہ خالی دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ دعویٰ ہے، خالی کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اگر اس دعوے میں سچائی ہو تو پھر اللہ یقیناً محبت کرے گا۔ اس لیے کہ محبت کا کوئی معیار تو ہوتا ہے نا، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اس کا معیار تو ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم ایک طرف سے محبت کریں، دوسری طرف سے محبت نہ ملے تو اس یک طرفہ محبت کو کیا کہیں گے؟ تو جب تک ہماری محبت اس محبوب کے اندر نہ اتر جائے اور اس محبوب کی محبت ہمارے اندر نہ اتر جائے تب تک کوئی فائدہ ہے اس محبت کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ محبت صحیح جب ہی ہوگی جب اس کی معرفت حاصل کر کے محبت کرے گی، اور اگر معرفت حاصل کر کے محبت نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ذرا سی دیر لگے گی اس سے ناراض ہوتے رہے اور خفا ہوتے رہے اور اس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن سچی محبت ہوگی تو مصیبتیں بھلے آ جائیں گی مگر شکر خدا ہی کا ہوگا۔ مصیبتیں اور آفتیں بھلے پڑ جائیں گی لیکن شکر خدا ہی کا ادا کرتا ہوا انسان نظر آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں نے رات کی مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ 27 کروڑ 40 لاکھ خلیات جو انسان کے وجود میں سمائے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ذرے، ڈاٹس، جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن پر ہماری پوری زندگی کا دار و مدار ہے، جو ہماری آنکھوں کو بھی، ہمارے دل کو بھی، ہمارے ہاتھوں کو بھی، ہمارے پیروں کو بھی اور ہمارے وجود کو چلا رہے ہیں، جس کی حیات کو باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ اتنے سارے ڈاٹس ہیں۔ اور انہی میں میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے سوال رکھا تھا کہ ہم نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، خاکی ہو یا نوری ہو؟ اور جواب نہیں ملا کہ ہم خاکی ہیں یا نوری، لیکن پیغمبر کے اوپر اکرام رکھنے لگے اور الزام رکھنے لگے، اس رسول پر جو پوری کائنات کی ہدایت کرنے کے لیے آیا تھا، اسے اپنے جیسا بشر سمجھ لیا، اپنا پتہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کے وجود میں، سارے جسم کی بات تو انشاءاللہ آگے تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی، آپ کے وجود میں 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ کیا عطا کی ہیں؟ 2 آنکھیں عطا کی ہیں۔ ان آنکھوں ہی کا کمال یہ ہے کہ انہی آنکھوں کے ذریعے آپ مناظر کو دیکھتے ہیں اور وہ مناظر ان آنکھوں کے ذریعے عکس ہو کر، فوٹو کھینچ کر آپ کے دل تک پہنچتے ہیں، اور آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اسے تسلیم کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اسے مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ گویا یہ آنکھیں آپ کا وہ کیمرہ ہے جو ساری دنیا کی عکاسیت کو لے لیتی ہیں، اور لینے کے بعد آپ کو سپلائی کرتی ہیں، آپ کے دماغ کو بھی اور آپ کے دل کو بھی بخشتی ہے۔ انہی آنکھوں کا معیار کیا ہے؟ ان آنکھوں کی دو آنکھیں کیا ہیں؟ یہ 2 آنکھیں ہیں، 2 چشمے ہیں،
لیکن اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان دو آنکھوں پہ کوئی دو اور چشمے لگا دے، مگر یہ دو آنکھیں دو ہی رہیں گی، چار نہیں ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان دو آنکھوں کا کمال کیا ہے؟ ان دو آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ اس میں ایک آنکھ کی جو یہ پتلی ہے اس کے 7 پردے ہیں، کتنے؟ 7 پردوں سے بنی ہوئی ہے، یہ 7 چربی کے پردے ہیں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ڈھیلا بنا ہوا ہے، اور اس چربی کے ڈھیلے کے اندر ایک پتلی ہے، کیا ہے؟ ایک پتلی ہے جو کالے رنگ کی ہے، کسی کسی کی نیلے رنگ کی بھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کالے رنگ کی ہے، کسی کسی کی نیلے رنگ کی بھی ہوتی ہے، یہ پتلی ہے، اور اس پتلی کے اندر ایک شے اور ہے۔ اس آنکھ کا کمال معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ آنکھ کا کمال یہ ہے کہ اس آنکھ کو اللہ نے کتنا سجایا ہے کہ آنکھ کے اوپر بھمیں رکھی ہیں، بھموں کے بعد پلکیں رکھی ہیں، پلکوں کے اوپر بال لگائے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ بھمیں کیوں ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ پلکیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اور ان پلکوں کا عالم بھی یہ ہے کہ یہ پلک جھپکتی ہے، ہوتا ہے ایسا ہی نا؟ لیکن ہے کیا کہ ادھر آپ کی 2 آنکھیں ہیں، مگر بتائیے ایک کو بند کر لیں تو دوسری سے بھی اتنا ہی دکھتا ہے نا، جتنا ایک سے نظر آتا ہے اتنا ہی، یعنی 7 آسمان تک کی دوری جا رہی ہے یا آسمان تک کا نظارہ کر رہی ہے، ستاروں کو دیکھ رہی ہے، چاند کو دیکھ رہی ہے، سورج تک پہنچ رہی ہے، چاہے سورج پہ اس کی تپش کی وجہ سے پلک جھپک جائے مگر پہنچ تو جاتی ہے۔ تو کتنی دور کا سفر اس آنکھ نے کیا۔ لیکن آپ بتائیے کہ میں قدرت سے کہوں کہ اے پروردگار، تو نے اپنے خزانہ قدرت سے یہ 2 کیوں دے دی، جب ایک سے بھی اتنا ہی نظر آتا ہے، 2 سے بھی اتنا ہی نظر آتا ہے تو ایک ہی دے دیتا، یہ 2 دینے کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار نے جواب دیا، اے نادان، تجھے نہیں معلوم ہے ہم نے آنکھ کو نور قرار دیا ہے، اور ہم نور کو تنہا نہیں بھیجا کرتے، اس کے وسیع کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ بلکہ وسیع کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک چشمہ بند ہو جائے تو دوسرا اس کی نیابت کر لے، دوسرا اس کا نائب بن جائے، قائم مقام اس کی نیابت کو اختیار کرے، اس لیے ہم اسے تنہا نہیں بھیجتے۔ تو میں نے عرض کیا آپ سے کہ 7 پردے اس میں، ایک آنکھ میں 7 پردے، دوسری آنکھ میں 7 پردے، حساب آپ لگا دیجیے کتنے ہو گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، حساب آپ لگائیے کتنے ہوئے؟ 14 ہو گئے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نورانی چہرے 14 رکھے ہیں، نعرہ حیدری، جن سے دنیا خالی نہیں ہے۔ یہی رہبر ہے، یہ خالی ہے، یہی رہنما ہے، یہی ہدایت کرنے والے ہیں۔ تو یہ آنکھ کہ جس کے اندر یہ کیفیت رکھی ہے، اور اب کیا ہے کہ اس آنکھ کے پس پشت رب العزت نے ایک دریا رکھا۔ کیا رکھا ہے؟ دریا۔ یہ دریا کب سے رکھا ہے؟ جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں پورا مکمل وجود پالے، تب سے اس کی آنکھ میں، آنکھ کے پس پشت ایک دریا ہے۔ اور اس دریا کا کمال کیا ہے؟ آنکھ کو کتنا حسین بنایا، بہت عجیب و غریب چیز ہے یہ آنکھ
جتنی حسین ہے اتنی ہی نازک بھی ہے، جتنی نازک ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ یہ لڑنے پہ آ جائے تو جنگیں کرا دے، سمجھ رہے نا آپ؟ اور یہی آنکھ ہے کہ ملنے پہ آ جائے تو خاندانوں اور قبیلوں کو آپس میں ملا۔ بڑی حسین ہے یہ آنکھ۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اس میں 7 پردوں نے ایک پتلی کے اندر ایک نقطۂ نور، کیا ہے؟ نقطۂ نور۔ نقطۂ نور کا مطلب ہے ایک ڈاٹ، ایک 0 پوائنٹ، ایک پن، آج پن کی نوٹ جیسے ہوتی ہے اس طرح کا ایک ڈاٹ، ایسے آپ نشان لگائیں آدمی سے یا پین کی نب سے، اس طرح کا ایک ڈاٹ، اتنا معمولی سا حصہ جس کا کمال یہ کہ زمین پر کھڑا ہوا انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھ لے، زمین پہ کھڑا ہوا انسان اور چاند کے ضیاء کو محسوس کر لے، اتنی سیر۔ اور حد تو یہ ہے کہ یہی آنکھ اگر دن میں کوئی نظارہ دیکھ لے تو سوتے ہوئے بستر پہ خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ یہ اتنی حسین آنکھ جی، لیکن یہ نقطۂ نور، اور اس نقطۂ نور میں کمال یہ کہ ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے۔ اب آئیے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں مبعوث ہوئے۔ مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد مکے سے مدینے کو ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینے پہنچے تو مدینے پہنچنے کے بعد پیغمبر پر ایک حکم آیا ہوا کہ جب نماز قائم کی جا چکی تھی، جب نماز قائم کی جا چکی تھی، مسجد تعمیر تھی، پہلے رخ کدھر کو تھا؟ بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف کو رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد قبا مدینے میں آج بھی موجود ہے، اس مسجد کا رخ بیت المقدس ہی کی طرف ہے، لیکن آج وہ مسجد ذو قبلتین کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ ذو قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی۔ کیسی کہلاتی ہے؟ 2 قبلوں والی۔ پرانا قبلہ بھی اور نیا قبلہ بھی، 2 قبلوں والی جو کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں ظہر کی نماز پیغمبر ادا کر رہے تھے، ان کے پیچھے علی بن ابی طالب تھے اور ان کی برابر میں اصحاب کرام تھے۔ ٹھیک، این نماز ظہر کی 2 رکعتیں ہوئی اور حکم پروردگار آ گیا قبلہ تبدیل ہونے کے لیے۔ پیغمبر نے 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف، کعبے کو قبلہ بنایا گیا۔ لیکن اب ذرا سب توجہ سے سن لیجیے گا میری بات کو، اور جس میں کم ہو وہ اس بات کو رد کر کے مجھے دکھا دے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن ہے کیا؟ ہے کہ یہ رخ ہے قبلے کا، یہ رخ ہے قبلے کا، اور یہ رخ ہے بیت المقدس کا۔ آپ نے یہاں بھی دیکھے ہوں گے چرچ، ان چرچ میں جو لگا رہتا ہے اس کا رخ یہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کا سلسلہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ یہ ہے، بیت المقدس یہ ہے، رخ تبدیل ہونا ہے عالم نماز میں، نماز کی حالت میں رخ تبدیل ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ اچھی طرح سے؟ 2 رکعتیں
بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف. تو آپ ظاہر ہے کہ جو ادھر منہ کیے ہوئے تھا وہ ادھر پھر جائے گا، پھرے گا کہ نہیں؟ لیکن اب ذرا توجہ کیجیے گا، پیغمبر اکرم ادھر ہیں، علی پیچھے ہے، اصحاب برابر میں ہے. ٹھیک، پیغمبر کا رخ ادھر، پیچھے علی. 2 رکعتیں تمام ہوئی، رخ تبدیل ہوا، رخ تبدیل ہوا. جب رخ تبدیل ہوا 2 رکعتوں میں پیغمبر آگے، 2 رکعتوں میں علی آگے. رخ چینج ہوا، چینج کے لیے پوری تاریخ عالم نے لکھا کہ بس 2 ہی شخصیتیں ایسی ملی جن کا رخ تبدیل ہوا، یا تو وہ پیغمبر تھے یا کائنات میں علی ابن ابی طالب تھے. اس کے علاوہ باقی سب بیٹھے رہ گئے. ایک درود پڑھے اور محمد والے محمد. سب کو بعد میں پتا چلا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا. پیغمبر نے اعلان کیا اور وہاں کہا کہ اب آج سے قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہے اور اس طرف کو رک کر کے نماز پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے باقی لوگ تھے ان کی نماز ادھر ہی کو ہوئی، بیٹھے رہ گئے، دوبارہ پڑھی، اعادہ کیا پیغمبر کے کہنے کے بعد. لیکن 2 ہی ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کا رخ ایک ساتھ تبدیل ہوا. وجہ کیا ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ میں آپ کے سامنے ثابت کر رہا ہوں. آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، ان دونوں میں 2 نقطۂ نور موجود ہیں. اس میں بھی ایک نقطۂ نور ہے، اس میں بھی ایک نقطۂ نور ہے. یہ بھی پتلی ہے، یہ بھی پتلی ہے. اور ان دونوں آنکھوں کے باوجود آپ میں سے کوئی ہے جو ایک آنکھ کی پتلی کو ادھر پھیر دے اور ایک آنکھ کی پتلی کو ادھر؟ بتائیے، تبدیل کر سکتا ہے کوئی؟ جب بھی آنکھوں کو پھیرے گا تو جدھر یہ جائے گی ادھر ہی یہ چلے گی، اور جدھر یہ جائے گی ادھر ہی یہ چلے گی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. نہ علی میں فرق ہے نہ مجھ میں فرق ہے. ایک درود پڑھے بار محمد والے محمد. یہ ہے کمال. یہ کیوں ہے کمال؟ اس لیے کہ اللہ نے دونوں کو نور بنا کے بھیجا. اور نور کی فطرت یہ ہے کہ نور الگ الگ نہیں چلتا. نور نور کی اطاعت، نور نور کی اطاعت کرتا ہے، نور نور کی فرما برداری کرتا ہے. اس لیے یہ 2 ہی شخصیت تاریخ نے لکھا کہ ان کا رخ ایک ساتھ چینج ہوا. یعنی 2 رکعتیں رسول کے پیچھے علی نے پڑھی، 2 رکعتیں رسول نے علی کے پیچھے ادا کی. کیونکہ علی آگے ہو گئے، رسول پیچھے ہو گئے. پہلے رسول آگے تھے اور علی پیچھے تھے. اور یہی منظر آپ دیکھ لیجیے، ہمیں مباہلے میں بھی ملتا ہے. رسول آگے ہے، رسول آگے ہے، علی پیچھے ہیں. درمیان میں فاطمہ زہرا ہیں. رسول کے دونوں بازوؤں پر حسن اور حسین علیہ السلام. یہی منظر ہے. تو پروردگار نے انہیں نوری مخلوق قرار دیا ہے. اب اپنے نور سے جو انکار کرتے کہ ہمارے پاس نور نہیں ہے، اللہ نے سب کو نور دے کے بتایا. اگر تم پیغمبر کو یہ کہو گے کہ نور ہی نہیں تھے تو سمجھ لو کہ تم اپنے نور کے باوجود بے نور ہو جاؤ گے. ایک بلند ترین درود پڑھنے پر محمد تو بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پر رکھنا چاہیے اور اسی کے مقام کے اعتبار سے اس کی عزت اور اس کی وقت اور اس کا معیار ہمیں سمجھنا چاہیے. سب سے بڑی ضرورت اسی بات کی ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار کتنا ہے.
اللہ سے محبت کی کس قدر ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں مگر دعوے پر ہم کامل نہیں اتر رہے. ذرا غور کیجیے کہ جس پروردگار نے صرف چھوٹی سی آپ کو آپ کی اتنا حسین بنایا ہے, اس پروردگار کا آپ حسینہ نہ پڑھیں تو نفرین ہے, یا ہم اس کو اپنی جانب سے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کا سجدہ نہ ادا کریں تو ہماری انسانیت نہیں ہے. یقیناً وہ رب العزت ہے جس نے اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کی بارش ایسی کی ہے کہ ساری دنیا چاہے اس کی دشمن ہو جائے مگر پھر بھی وہ راضی ہے. ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے مگر پھر بھی وہ رحمان ہے. ساری دنیا اس کی دشمن ہو جائے مگر پھر بھی وہ کریم ہے, وہ رزق دینے والا ہے, وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ دنیا کے لیے رحمان ہے مگر آخرت کے لیے رحیم ہے. سارے فیصلے تو اسے وہاں لینا ہے, ساری پوچھ گچھ تو اسے وہاں کرنا ہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں. بس یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, وہ دین جسے پیغمبر لے کر آئے تھے, وہ اسلام جسے پیغمبر نے پھیلایا تھا, وہ اسلام جسے پتھر کھا کر اور عرب کے لوگوں کے تانے کھا کر عرب کے لوگ کہیں مجنون کہتے نظر آ رہے تھے, کہیں پاگل کہہ رہے تھے, کہیں دیوانہ کہہ رہے تھے, کہیں شاعر کہہ رہے تھے, کہیں تہمتیں لگا رہے تھے, کہیں لالچ دے رہے تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دو, ہم تمہیں یہ عطا کر دیں گے, ہم تمہیں یہ عطا کر دیں گے. لیکن یہ پیغمبر تھا جس نے کہہ دیا کہ اگر تم ایک ہاتھ پر چاند کو اور دوسرے پر سورج کو بھی رکھ دو گے تو یہ محمد اپنے حکم سے کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ محمد کا حکم نہیں ہے, یہ میرے رب کا حکم ہے جسے میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. بعضیوں جس دین کو پیغمبر نے پہنچایا تھا وہ دین سچائی کا دین تھا, وہ دین اعتمادی کا دین تھا, وہ دین اخلاق کا دین ہے, وہ دین اچھائیوں کا دین ہے, وہ دین برائیوں سے روکنے کا دین ہے, وہ دین نجس چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے, وہ دین اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کا نام ہے. لیکن اس انسان نے آج اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیا کہ اسے یہی پتہ نہیں چل رہا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے, کہ خلط ملط کیے چلا جا رہا ہے اور یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے, یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. لیکن جس دن سمجھ جائے گا اس دن یہ رب العزت کا ہو جائے گا, اور جب رب العزت کا ہو جائے گا تو اب یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوگی, دونوں طرف کی محبت ہوگی. مگر کائنات میں ہمیں کوئی بات رسول ایسا نہیں ملا جس سے اتنی محبت اللہ سے ہو کہ اللہ خود یہ کہتے کہ اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹ آ, میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو مجھ سے راضی. یہ بات فقط امام حسین علیہ السلام کی ہے. یہ آج 3 محرم کی شب اور 2 محرم کا دن. عزیزو کتنا مصیبت کا کہ جس میں رسول کا یہ نواسا, وہ نواسا جسے پیغمبر اپنی گود میں کھلایا کرتے, وہ نواسا جس کے رخسار کے بوسے لیا کرتے, وہ نواسا جسے اپنی زلفیں تھمایا کرتے, وہ نواسا جس کے لیے سجدے کو دھول دیا کرتے, وہ نواسا جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے, وہ نواسا جس کے لیے کہہ رہے تھے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی, وہ نواسا اس دین پیغمبر کی خاطر کہ جس دین کو پیغمبر نے پہنچایا تھا, جب اس دین کو مٹانے پر خاندان بنی امیہ آمادہ ہو گیا اور یزید بخت نے حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا, حرام محمد کو حلال کرنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی, اس نے دنیا بھر میں وہ خرافات برپا کرنا شروع کی اور اب چاہا ہے کہ دین پیغمبر کو برباد کرنے کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ ہم حسین سے بیعت کر لیں. لیکن وہ کیسے بیعت کر لے جو خدا سے راضی ہو چکا ہو, جو خدا سے محبت کرتا ہو, خدا جس سے محبت کرتا ہو, وہ کیسے یزید کی بیعت کر لے. بس اسی لیے مدینے کو چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو ساتھ دیا,
اپنی عورتوں کو ساتھ لیا، اپنے کمسن بچوں کو ساتھ لے کر ان کو سوار اور مدینے سے خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے چلے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے منزل کربلا کی طرف آگے بڑھ گئے۔ لیکن یہ 2 محرم کا واقعہ وہ ہے جس میں کربلا کی سرزمین پر حسین نے قدم رکھا۔ ابھی تو یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سے اگر آدم گزرے ہیں تو روئے ہیں، نوح گزرے ہیں تو گریہ کیا ہے، ابراہیم گزرے ہیں تو گریہ کیا ہے، موسیٰ گزرے ہیں تو گریہ کیا ہے، عیسیٰ گزرے ہیں تو گریہ کیا ہے۔ جتنے انبیاء اس سرزمین سے گزرے سب نے حسین پہ آنسو بہائے ہیں، سب نے حسین کا غم منایا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے، لیکن حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا۔ حسین بادشاہ بھی تھے، حسین شاہ بھی تھے، حسین دین بھی تھے، حسین دین کی حفاظت کرنے والے بھی تھے۔ اس لیے امام عالی مقام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ خاندان بنی اسد کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے اس سرزمین کربلا کو خریدا۔ یہ کربلا کی سرزمین امام نے خریدی۔ کتنی بڑی زمین ہے جس کو خریدا؟ آپ اندازہ لگائیے، جہاں امام حسین کا روضہ، اس روضے سے 30 کلومیٹر ادھر، 30 کلومیٹر ادھر، 30 کلومیٹر ادھر، 30 کلومیٹر ادھر، یعنی 120 کلومیٹر مربع یہ زمین امام حسین علیہ السلام نے خریدی۔ اور خریدنے کے بعد خاندان بنی ہاشم ہی کے نام ہبا کر دی، یہ کہہ کر کہ یہ وہ سرزمین ہے جس پر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، ہمیں قربان کر دیا جائے گا، ہمیں اجاڑ دیا جائے گا، ہمیں پامال کر دیا جائے گا۔ ہم یہ تمہارے نام اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں موقع مل جائے، جب دشمن یہاں سے چلے جائیں اور تمہیں موقع ملے تو تم آ جانا۔ دشمن ہمارے جسموں کو بے گورو کفن چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اے خاندان بنی ہاشم، ہم یہ زمین تمہارے نام اس لیے کر رہے ہیں کہ تم آنا اور آنے کے بعد ہمارے جسموں پہ تھوڑی تھوڑی خار ڈال دینا۔ لیکن عزیزوں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے بنی اسد، اگر کسی وجہ سے تمہیں نہ آنے دیا جائے تو اپنی عورتوں سے کہنا کہ وہ آگے ایک مٹھی خار ڈال دے، عورتوں کو بھی نہ آنے دیا جائے تو اپنے بچوں کو وصیت کر دینا، بچے کھیل کے بہانے آئے ہیں اور ہمارے جسموں پر ایک ایک مٹھی خار ڈال کے چلے جائیں تاکہ ہمارے جسم پر رہنا نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وصیت کی امام نے کہا ہے بنی ہاشم، تم یہ جان لو کہ یہاں ہمارے دفن کے بعد ہمارے روضے تعمیر ہو جائیں گے۔ جب ہماری زیارت کرنے کے لیے ہمارے زائر یہاں آئے تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ عزیزو، یہ حسین کا وہ فرمان جو 1400 برس پہلے حسین نے کربلا کی سرزمین پر دیا تھا، آج تک زندہ ہے۔ آپ کربلا جا کے دیکھیے کہ زائرین کے پیر دبائے جا رہے ہیں، گرم پانی سے کھایا